खुदावंद यीशु मसीह के क़ुद्दूस और बरहक नाम में आप तमाम बहनों भाइयों को ईद विलादतुल मसीह मुबारक हो और हमारी सारी टीम की जानिब से भी आपको ईद विलादतुल मसीह और नया साल मुबारक हो। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज एक नए मौजू के साथ मेरे अज़ीज़ों खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें फजल बख्शा है कि हम मीडिया के थ्रू खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आने वाले वक्त में आप हमारी बहुत सारी इसी तरह की वीडियो देखेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के हुजूर में आज के कलाम के लिए रूहुल कुदस से रहनुमाई मांगेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदा आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि तूने हमें फजल बख्शा कि तेरे कलाम को सीख सकें। खुदा आसमानी बाप हम मिन्नत करते हैं कि तू पाक रूह की रहनुमाई बख्श ताकि हम तेरे कलाम के इलाही भेदों को पढ़ें, सुनें, समझें, सीखें, याद करें, इस पर अमल करें। हमारी आंखें खोल ताकि हम तेरी शरीयत के अच्छाई देख सकें। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के कलाम में से आज हम अपनी नसीहत, अपनी तसल्ली के लिए चंद बातें सीखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्रिसमस के मौका पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ईद मना रहे हैं। खुदा के कलाम में से इस मौजू के हवाले से हम देखेंगे मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसके हम 13वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने और सुनाए जाने पर उसकी अपनी खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों खुदा के पाक कलाम में से जब हमने देखा कि चरवाहे जो से हैं, जब उनको खुशखबरी का पैगाम दिया जाता है तो उनके दिल में ये बात आई कि हम उस हस्ती को, उस शख्सियत को जाके देखें जिसके बारे में हमें बशारत दी गई है कि जिसके आने से दुनिया में सुलह पैदा होनी है। वो सुलह और सलामती का शहजादा इस दुनिया में आया, आओ हम उससे चल के देखें। मेरे अज़ीज़ों उनकी ख्वाहिश हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु को देखने की ख्वाहिश की। जैसा कि मजूसी जो कई महीनों का सफ़र तय करके जब वो आए तो उन्होंने भी यीशु मसीह को देखने और उससे सिजदा करने के लिए वो आए। तो आज मैं और आप भी ये ख्वाहिश करते हैं कि हम यीशु मसीह को देखें। हम इसीलिए तैयारी कर रहे हैं, हम इसीलिए इबादत करते हैं, हम इसीलिए खुदावंद की परस्तिश और मददसराई करते हैं ताकि हम उसकी जलाली आमद और बादशाहत में दाखिल हो सकें और हम रूबरू उसे देख सकें। मेरी और आपकी ख्वाहिश है यीशु मसीह को देखने की, लेकिन मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह को देखने के लिए जो शर्त बाइबल हमें बताती है उसको आज हमें अपनाना जरूरी है। जिस शर्त को उन चरवाहों ने, उन मजूसियों ने पूरा किया कि उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे पाकीज़गी के साथ, मुकम्मल तौर पे पूरे दिल के साथ यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश की और उन्होंने यीशु मसीह को देखा और उसे सिजदा किया। आज मैं और आप भी यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यीशु मसीह को देखने के लिए जो बाइबल हमें फार्मूला बताती है और जिसके बारे में आज आइए खुदा के पाक कलाम में से उसमें से हम देखेंगे मुक़द्दस पौलुस का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम और वहां पर उसके 12वें बाब की हम 12वीं आयत से देखेंगे। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पांवों के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने सुनाए जाने पर उसकी अपनी खास बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों यहां पर हमने 12वीं आयत से लेके और 15वीं आयत तक इसको तलावत किया है
اور 15ویں آیت کی ہم نے جو پہلا حصہ ہے اسے ہم نے پڑھا ہے. خدا کے کلام میں یا خدا کا بندہ پولس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور پاکیزگی، اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کو نہیں دیکھ سکتے. بے شک وہ جس مرضی چرچ سے تعلق رکھتے ہوں، جس ڈینومینیشن سے مرضی تعلق رکھتے ہوں، نام ان کا اگر مسیحی ہو، لیکن وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتے اگر یہ باتیں جو خدا کا بندہ پولس بتا رہا ہے ان کی زندگی میں نہیں ہے. نمبر 1، میل ملاپ. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا فقدان ہے اس بات کا کہ میل ملاپ میں ایک چرچ کا دوسرے چرچ کے ساتھ اختلاف، ایک پاسٹر کا دوسرے پاسٹر کے ساتھ اختلاف، خاندان کے بیچ میں آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑے تفرقے جدائیاں بدعتیں، یہ سب باتیں اگر ہماری زندگی میں تو ہم یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتے. میرے پیارے بہن بھائیوں، آج یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ. یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ایک کے ساتھ میل ملاپ. یہاں تک کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمن سے بھی محبت رکھ. اپنے بہن بھائیوں اور اپنے مسیحی قوم سے بات ہٹ کے بھی تو بہت آگے چلی گئی ہے. یسوع مسیح نے کہا تو اپنے دشمن سے بھی محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور یہاں پر میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کے اس پیغام کے بیچ میں کرسمس کے موقع پہ آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے چرواہوں نے یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش کی، میں اور آپ بھی یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں. تو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سب کے ساتھ میل ملاپ کرنا ہے. آپ کے علاقہ کے بیچ میں اگر کہیں کنونشن ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کسی اور کی کنونشن ہے، کسی دوسرے چرچ کی کنونشن ہے، کسی دوسرے ڈینومینیشن کی کنونشن ہے. ہمیں اس سے کیا واسطہ؟ یہ تو جب ہماری کنونشن ہوگی پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کیسی کامیابی سے ہم کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، نہ یہ کنونشن آپ کی ہے نہ کسی اور کی، بلکہ یہ ایک ہی خداوند کی ہے. ایک ہی گلہ، ایک ہی چرواہا ہے ہمارا جس کی ہم خدمت کرتے ہیں. برانچیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ہماری دکانیں تو علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں لیکن ان کا مالک ایک ہی ہے. ہم سب نوکر ہیں اس کے، ہم اس کے کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھیت کا حصہ میرا ہے. کھیت سارا کا سارا یسوع المسیح جلال کے بادشاہ کا ہے، ہم صرف اس میں کام کرنے والے ہیں. اور جب ہم اکٹھے کام کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کس ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہے. ہمیں صرف ایک خواہش کرنی ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. تو یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ضروری ہے. آپ جا کر ان کو آفر کر سکتے ہیں، اس کنونشن والوں کو، کروسیڈ والوں کو، سیمینار والوں کو، کہ جناب اگر میری کسی خدمت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. ہمارے کوائر کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اور اگر ہمارے سازوں کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. ہمارے چرچ کی کسی ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کو جلال دینا چاہتے ہیں. میرے پیارے بہن بھائیو، آج میں اور آپ یسوع مسیح کو صرف دیکھنے کی خواہش پورا اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ میل ملاپ رکھیں اور پاکیزگی کے طالب ہوں. پاکیزگی، خدا کی نظریں پاک ہیں اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. میرے پیارے بہن بھائیو، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گنہگار سے پیار کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ماں اپنے بچے کو کہیں چھوڑتی ہے اور اگر وہ گندگی سے لبڑ جاتا ہے، اس کا پیمپر چینج نہیں ہوا ہوتا یا وہ لبڑ جاتا ہے، تو ماں اٹھا کے اسی طرح اسے گلے نہیں لگا لیتی، بلکہ سب سے پہلے اسے اٹھا کے فوری طور پہ اچھی طرح دھو کے اور صاف کرتی ہے اور اچھے اور صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اسے اٹھا کے گلے لگا لیتی ہے. ہمارا خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں بچوں کی طرح پیار کرتا ہے، لیکن وہ ہماری اس گندگی سے جو ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے اس سے پیار نہیں کرتا. اس سے نفرت ہے. وہ پہلے ہماری گندگی کو دھوتا اور پاک اور صاف کرتا ہے، پھر خداوند ہمیں اپنے گلے سے لگاتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کو ملنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اس گندگی کو، اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے.
تو جو ہماری زندگی میں گناہ ہے، گناہ ہماری زندگی میں ایک ایسا گند ہے جس کو ہم ختم کریں تو تبھی خداوند ہمیں اپنے گلے کے ساتھ لگائے گا۔ آلودگی ہے ہماری زندگی میں گناہ ایک ایسی جس کو ہمیں دور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، تب خداوند ہمیں گلے لگائے گا۔ اور جب آپ یسوع مسیح کے پاس جائیں گے تو وہی، جیسے بچہ اپنی گندگی کو خود صاف نہیں کر سکتا، وہ ماں ہی صاف کرتی ہے، اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور خداوند کا خون ہی ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آؤ ہم یسوع مسیح کے پاس چلیں، وہ ہماری ساری ناراستی سے ہمیں پاک کرے گا، ہماری ساری گندگی سے ہمیں پاک کرے گا، اور پھر اپنے گلے کے ساتھ لگائے گا، اور پھر ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جب اب جلال کے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو ہم بھی اڑ کر بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے۔ اس کرسمس کے موقع پہ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو آپ سے ناراض ہیں انہیں معاف کر دیجیے، انہیں منا لیجیے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کلیسیا کے لوگوں کو، اور اپنے چرچ کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو اسے معاف کیجیے گا اور اس کے ساتھ میل ملاپ کر لیجیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آئندہ ڈیوائن میسج چرچ کے چینل پر ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بشپ داؤد آئزک کا اور ان کی ساری ٹیم کا آپ کو بہت بہت سلام، اور خداوند آپ کو بڑی برکت